انسان کی ساخت، اس میں موجود عناصر، ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم آپ نے جس طرح فرمائی، جنات کی تخلیق جس طرح ہم انسانوں کی تخلیق 4 عناصر سے ہوئی، ہوا، آگ، پانی اور مٹی، اس طرح سے جنات کی تخلیق گرم ہوا اور فلورین گیس سے ہوئی۔ تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بھی ذکر کرے گا، وہ آپ کا دوست بھی بن جائے گا اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا۔ وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اپنے اس نقطے پر پہنچے جس کے لیے اتنی تمید باندھی گئی آپ سے، اور آپ کو سننے کا مزہ آئے گا اور مجھے آپ کو سنانے کا مزہ آئے گا۔ میں جس کتاب سے یہ اقتباس ہے، یہ کتاب ہے جنات اور ان کا وجود، اور اس کے مؤلف ہیں مرزا محمد عباس صاحب۔ بہت اچھی کوشش ان کی، بہت زیادہ محنت، اور بغیر معرفت کے یقیناً کوئی اس انداز میں نہیں لکھ سکتا جس تحریر تک وہ پہنچے ہیں۔ اور بے شک یہ ایک سائنسی تحریر ہے اور ایک سائنسی تحقیق ہے، لیکن اگر کسی نے پریکٹیکلی جنوں کو نہیں دیکھا یا نہیں چھو کے محسوس کیا یا ان کی اشکال بدلتے نہیں دیکھی، تو چونکہ میں نے یہ تماشے جہاں پر سب سے زیادہ تماشے ہوتے ہیں کلندر کی بارگاہ میں، وہاں میں نے یہ بہت تماشے دیکھے اور بادشاہ جی نے دکھائے۔ تو بادشاہ جی کی موجودگی میں بہت ساری ایسی مخلوقات جنہوں نے اپنی شکل بھی تبدیل کی اور لباس بھی تبدیل کیا، آواز بھی تبدیل کی۔ میں اس لیے بہت آسانی سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، چونکہ اگر یہ بات ویسے ہی کر دی جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان ہے کہ یہ وجود رکھتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے، تو اس میں آپ کو نظر جو نہیں آ رہے، اس میں آپ کی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ وہ تو وجود رکھتے ہیں۔ تو جو میرے اندر کوتاہی تھی، جو میں دیکھ نہیں سکتا تھا یا میں پہچان نہیں سکتا تھا، تو وہ بادشاہ جی کی مہربانی سے بہت ساری ایسی مخلوقات دیکھیں۔ تو یہ تحریر میں آپ کو پہلے سنا رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے 2 منٹ اور مزید لوں گا، بس آپ پہلے یہ تحریر سنیں۔ اور سائنس جس حد تک پہنچی نعرے سموم کے، تو سائنس جہاں تک پہنچی، تو اگر آپ نے پریکٹیکل کیا ہو پہلے، تھیوری سے پہلے، تو آپ کو تھیوری پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ میں آپ کو اس لیے لفظ بلفظ پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں، ورنہ میں اس کی سمری بھی آپ کو پڑھ کے بھی بیان کر سکتا تھا، تو لیکن اس کی یہ بات نہ ہوتی، اس لیے میں نے آپ کو مؤلف کا بھی بتایا، کتاب کا بھی حوالہ دیا، تاکہ آپ کو سننے میں مزہ آئے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کی تخلیق جس طرح ہم انسانوں کی تخلیق 4 عناصر سے ہوئی، ہوا، آگ، پانی اور مٹی، اس طرح سے جنات کی تخلیق گرم ہوا اور فلورین گیس سے ہوئی۔ گرم ہوا بریکٹ نارے سموم ایسی ہوا ہوتی ہے جو عام ہوا کی طرح خلا میں موجود ہے، اور عام ہوا اور نارے سموم میں فرق یہ ہے کہ ہوا میں حدت، تابکاری کے اثرات اور دھواں وغیرہ شامل ہوتا ہے، جبکہ نارے سموم خالص گیس بریکٹ
مرکب نہیں ہے، مفرد ہے، خلا میں موجود ہے۔ نارِ سموم ایکس رے کی لہروں کی طرح ٹھوس تر اجسام میں سے گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چنانچہ جنات کی تخلیقی اجزاء میں نارِ سموم کی وجہ سے اس نہ دکھائی دینے والی مخلوق میں ٹھوس اجسام میں سے گزرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سائنس کی ایک شاخ مابعد الحیاتیات، اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ فلورین گیس، اس گیس سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور سلفر کے باہمی ملاپ سے ایسی مخلوق خلق ہو سکتی ہے جو آگ کی خصوصیت رکھتی ہے اور سلفر کی طرح 800 درجہ سینٹی گریڈ پر اپنی اصلی شکل میں برقرار رہ سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ سلیکون کو سلفر سے ملا کر کسی مخلوق کو وجود میں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ مادہ بنیادی مصالحے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جنات کو ان مرکبات سے ہی بنایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے جنات آتشی مخلوق کہلائے۔ سائنس نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر کوئی جسم صورت کو، حالات کو موسم کے مطابق ہر طرح کے سانچے میں ڈھال سکتا ہے، ان کا نہ تو غذا سے تعلق ہوگا اور نہ ہی انہیں سورج سے توانائی کی ضرورت ہوگی۔ اسٹیفن ایچ ڈول اور کارل میگان سائنسدان، نوبل یافتہ سائنسدان ہیں، تحقیقات میں مصروف ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کائنات میں ایسی مخلوق کا پایا جانا ممکن ہے جو ہماری طرح غذا کے محتاج نہ ہوں، اور جب کسی کو غذا کی ضرورت نہ ہوگی تو اس کے جسم میں نظام ہاضمہ کے اعضاء بھی نہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس کے جسم نہ تو وزن رکھے گا اور نہ ہی کوئی خاص شکل رکھے گا۔ اس کا جسم اتنا لطیف ہوگا، وہ جب چاہے فضا میں بغیر کسی سہارے کے پرواز کر جائے اور جب چاہے نظروں سے غائب ہو جائے۔ اس کے علاوہ جب چاہے اپنی شکل مختلف اجسام اور اشکال میں تبدیل کر لیتے ہیں، لہٰذا ایسا جسم صرف فضا سے قوت حاصل کر کے اپنی زندگی باقی رکھ سکتا ہے۔ ایک امریکی ماہر مابعد الحیاتیات میں جوشو برگ نے ایک مقالہ میں لکھا ہے، اس نے انکشاف کیا ہے کہ ہمارے کہکشانی نظام میں موجود اربوں سیارگان میں سے 64 کروڑ سیاروں میں 64 کروڑ قسم کے حیاتیاتی نمونے موجود ہیں۔ ان نمونوں میں سے ہر حیاتی نمونہ دوسرے حیاتی نمونے سے مختلف ہے۔ ان سیاروں میں ممکن ہے کسی سیاروں میں زندگی موجود ہو جن کے بارے میں ہمیں بالکل وثوق سے جانکاری حاصل نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب جنات فلورین گیس جیسی گرم گیس سے بنے ہیں تو وہ کرۂ ارض پر آ کے برف کی طرح جم کیوں نہیں جاتے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ان کا جسم یعنی جنات کا عادی ہے، وہ اپنے شکل جس طرح چاہیں تبدیل کر لیں، اس لیے وہ جب زمین پر آتے ہیں اپنی اصل شکل کے بجائے زمین میں بسنے والے جانوروں، کبھی آدم، کبھی جانور، کبھی کیڑے مکوڑے وغیرہ میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے جنات کے لیے زمین کا درجہ حرارت قابل قبول بن جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو میں نے سنائی ہے تحریر، اس تحریر کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جو سائنس نے تحقیق کی، جس طرح انسانی جسم پر سائنس نے تحقیق کی، لیکن اس سے پہلے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی ساخت، اس میں موجود عناصر، ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم
آپ نے جس طرح فرمائی سائنس نے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے تحقیق کی، آج تک بھی انسانی جسم میں موجود تمام عناصر تک پھر بھی ابھی عقل نہیں پہنچی، سائنس ابھی تک نہیں پہنچی۔ بالکل اس طرح جس طرح سے مذہبی حوالے سے، الہامی کتابوں کے حوالے سے، احادیث مبارکہ کے حوالے سے جنات کا وجود ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ تو بہت مستند سند دے دیں گے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے ماننے میں تھوڑی سی دشواریاں ہیں کہ ان کو عقلی دلائل بھی چاہیے، ان کو حواس خمسہ کے حوالے سے بھی ان کو جانچنا ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے بادشاہ جی نے تو ہم کو بہت سارے اشکال بدلتی ہوئی بھی دکھائیں اور آتے جاتے بھی دکھائے، اور قلندر کے نظام میں تو جو صاحب نظر ہیں وہ اکثر و بیشتر دیکھتے ہوں گے، اپنے پاس سے گزرتے اور آتے اور جاتے۔ تو جن لوگوں کو، آپ لوگوں میں سے کسی کو شوق ہے دیکھنے کا، تو وہ جو ہے مطلب اللہ سے درخواست کرے اور ایمان رکھے کہ ان کے وجود، جنات کا وجود ہے، اور جو نہیں دیکھنا چاہتے تو ان کو تو بالکل بھی نہیں چاہیے کہ وہ دیکھنا چاہیں۔ اور باقی جو اس کے معاملات ہیں جو دنیاوی طور پر لوگوں پر اثر انداز ہیں اور تکلیف میں کچھ لوگ مبتلا ہیں اس حوالے سے، تو ان کی تکالیف بھی احکام الہیہ اور فرامین معصومین کے مطابق اللہ پاک نے قرآن میں بھی علاج ان کا فرمایا ہے، احکام معصومین میں بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ تو انسان کو بالکل بھی جو اشرف المخلوقات ہے اس کو کسی بھی صورت میں ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، جیسے کوئی انسان کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے بعض ٹائم زیادہ طاقت رکھتے ہوئے، اور کسی چال بازی سے، کسی بھی طریقے سے انسان جب انسان کو نقصان پہنچا لیتا ہے، ایک جانور ایک انسان کو نقصان پہنچا لیتا ہے، تو یہ بھی ایک مخلوق ہے، ان میں بھی جو ہے وہ مومن اور کافر ہیں، تو وہ بھی آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ان کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے احکامات بھی فرمائے ہیں، آپ کو آیات مبارکہ بھی دی ہیں، فرامین معصومین بھی موجود ہیں، اور حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ تو اس لیے ان سے خوف نہیں کھانا، یہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کی طرح یہ بھی مخلوق ہے، اور اگر آپ کسی مومن جن سے مخاطب ہوتے ہیں اور آپ کے جو آپ کی مصروفیت اور آپ کے اعمال ہیں وہ مومنوں والے ہیں، اور دونوں میں کوئی بات جو ہے وہ مشترک ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کوئی جن بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے، اور اس کا اور آپ کا ذکر اگر ایک ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بھی ذکر کرے گا، وہ آپ کا دوست بھی بن جائے گا اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔